مفتی صاحب، اگر کیا نام ہے وضو میں کوئی جگہ خشک رہ جائے تو کیا وضو ہوتا ہے یا نہیں؟ احمد رضا نے سوال کیا کہ وضو کے اندر کوئی جگہ خشک رہ جائے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، آپ چونکہ بچے ہیں تو آپ لوگ کے لیے یہ چیز زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ لوگ جب وضو کرتے ہیں اکثر میں دیکھتا ہوں تو بچے جلدی سے جو ہے ہڑم کر کے جو ہے وہ نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کا یہ جگہ خشک رہ جاتا ہے، کسی کے پاؤں خشک رہ جاتی ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فویل للعقاب من النار، کہ جن لوگوں کی ایڑیاں خشک ہو ان کے لیے جہنم کی آگ ہو، مطلب ان کی وضو نہیں ہوتی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ یاد رکھو کہ وضو کے اندر جو 4 چیزیں فرض ہے، یعنی چہرے کا دھونا، بازوؤں کا دھونا، سر کا مسح اور پاؤں کا دھونا۔ تو سر کا تو مسح ہے، باقی 3 اعضاء جن کا دھونا فرض ہے، ان میں اگر ایک بال کے برابر بھی اگر کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے تو وضو نہیں ہوگی، اور جب وضو نہیں ہوگی تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا وضو میں جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوگی تو اس وضو سے آپ نماز پڑھو گے تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب، استنجے کے بغیر وضو ہو سکتا ہے؟ یہ سعد چھوٹا بچہ ہے، لیکن انہوں نے بڑا اہم سوال کیا کہ استنجے کے بغیر وضو ہو سکتا ہے یا نہیں، اور پھر یا یوں بھی کہا جائے کہ استنجے کے بغیر نماز ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں، وضو کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا، بار بار وہی بات آ جاتی کہ وضو کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں؟ 4، چہرہ دھونا، بازو دھونا، سر کا مسح اور پاؤں دھونا، ٹھیک ہے۔ استنجا جو ہے یہ وضو کے دوران استنجا کرنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض صورتوں میں استنجا کرنا جو ہے وہ واجب یا لازم ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں اکثر لوگ آتے ہیں تو واش روم بھی جاتے ہیں اور وضو بھی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہوا خار ہو جائے تب بھی استنجا کرنا ہے، جسم سے خون نکل جائے تب بھی استنجا کرنا، نہیں، استنجا صرف اس صورت میں ہے کہ آپ چھوٹا بڑا پیشاب کریں، اور اس میں بھی تفصیل ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر جگہ زیادہ گندی ہو تو پھر آپ نے استنجا لازمی کرنا ہے، اور اگر کوئی جگہ گندی نہ ہوئی ہو تو پھر استنجا اس دوران بھی ضروری نہیں ہے۔ زبردست سوال ہے۔ مفتی صاحب، وضو کے اندر سر کا مسح کتنا کرنا چاہیے؟ وضو کے اندر مسح فرض ہے، پہلی بات تو یہ کنفرم ہے، لیکن کتنا مسح فرض ہے تو اس حوالے سے مختلف ائمہ کا اختلاف ہے، لیکن آپ چونکہ جو ہے بچے ہیں، آپ لوگ کے اختلاف سے دور رکھتے ہوئے آپ لوگ کو اتنا بتا دیں کہ عند الاحناف سر کا مسح کرنا جو فرض ہے، واجب ہے، جو ضروری ہے، وہ 1 ہاتھ جتنا مسح کرنا فرض ہے۔ 1 ہاتھ جتنا مسح کرنا، مثلا آپ نے مسح کرنا، آپ نے ہاتھ گیلا کیا اور سر پہ یوں رکھا تو آپ کا مسح ہو گیا۔ تو 1 ہاتھ یعنی 1/4 حصہ سر پہ آپ لوگ حساب لگائیں تو یہ سر جو پورا ہے نا، یہ 4 ہاتھ ہے، یہ 4 ہاتھ ہمارا ہر بندے کا اپنے ہاتھ کے حساب سے 4 ہاتھ سر ہوتا ہے اکثر، ٹھیک ہے۔ تو 4 ہاتھ سر ہوتا ہے تو 1 ہاتھ یعنی 1/4 حصہ، یعنی سر کا 1/4 حصہ مسح کرنا وہ کیا ہے، وہ واجب ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا وہ کیا ہے، مستحب اور سنت ہے، کہ بھائی پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، اور 1/4 سر کا مسح کرنا جو ہے وہ کیا ہے، وہ فرض اور واجب ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ مفتی صاحب، اگر کسی بندے کو کسی جگہ پہ زخم لگ جاتا ہے جہاں پہ پانی پھیرنا فرض ہو، تو اگر وہ اس جگہ پہ پانی پھیرے گا تو اس کا زخم خراب ہو جائے گا، تو اگر وہ اس جگہ پہ پانی نہ ڈالے تو کیا وضو ہو جائے گا؟ انہوں نے سوال کیا کہ جس جگہ کو وضو میں دھونا فرض ہے اور وہاں زخم لگی ہوئی ہے، اور اس جگہ کو دھوئیں گے تو وہاں پر آپ کا زخم بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر زخم آپ کو ایسے لگی ہوئی ہے، بعض تو یہ ہوتا ہے نا کہ معمولی سا خراش لگ جاتا ہے، دھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اس کو تو پھر دھو لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسی زخم ہو جس پر آپ کو ٹانکے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایسا زخم ہے کہ جو اگر آپ دھوئیں گے تو اس میں پانی جائے گا، پھر اس میں پیپ پڑ جائے گا، وہ خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یا ایسا زخم ہے کہ جس کے اوپر آپ نے پٹی باندھی ہوئی ہے، اتنا بڑا زخم ہے، ٹھیک ہے، تو اس زخم کو جو ہے وہ دھونا فرض نہیں ہے، اس جگہ کو وضو میں دھونا فرض نہیں ہے۔ مثلا آپ کے دائیں بازو، وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں نا، چہرے کا دھونا، یا بائیں بازو کو دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا۔ اگر آپ کے پاؤں میں، ایک پاؤں میں یا ایک بازو میں یا چہرے کے ایک سائڈ پہ جو ہے یا اس طرح کسی جگہ زخم لگا ہوا ہے، مثلا مثال ہم لے لیتے ہیں دائیں بازو پہ زخم لگا ہوا ہے، تو دائیں بازو پر زخم لگا ہوا ہے، اس کے اوپر پٹی ہے، اگر بازو کی کسی بھی جگہ کو آپ دھوئیں گے یا اوپر اس جگہ کو دھوئیں گے تو آپ کا بازو جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔
تو جتنی جگہ ممکن ہو سکتی ہے اس جگہ کو آپ دھو سکتے اتنی جگہ دھو لیں. جو ممکن نہ ہو کہ بھائی پانی اوپر چلا جائے گا وغیرہ تو اس جگہ پر آپ اس جگہ کو نہ دھوئیں. اس جگہ کے اوپر آپ کیا کریں, ہاتھ گیلی کریں اور اس جگہ کے اوپر جو ہے آپ کیا کر لیں, مسح کر لیں. سمجھ آ گئی یہ بات؟ اگر ایک پاؤں دوسرے ایک پاؤں میں زخم لگا ہوا ہے تو ایک پاؤں کو تو آپ دھو لیں, جس پر زخم لگا ہوا ہے تو اس پاؤں کے پٹی کے اوپر یا اس زخم کے اوپر جو ہے آپ کیا کر لیں, ہاتھ سے مسح کر لیں. سمجھ آ گئی یہ بات؟ زبردست سوال ہے. مفتی صاحب اگر آدھے لوٹے سے پانی کم ہے تو وضو کیسے ہوگا؟ انہوں نے سوال کیا ہے کہ پانی آدھے لوٹے سے کم ہو. مثلا اگر کسی یوں سمجھ لیں, ہم سوال یوں لے لیتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پانی کم ہے تو کیسے وضو کرے گا, کیونکہ آج کل عموماً جو ہم وضو کرتے ہیں اس پہ عموماً 1 لوٹا پانی تو لگ ہی جاتا ہے. اگر پانی آدھا لوٹا یا اس سے کم ہے تو وضو کیسے کریں گے؟ دیکھیں, آپ لوگوں نے یہ چیز یاد رکھی ہے کہ وضو کے اندر فرائض کتنے ہیں, پھر وہی بات آگے 4 ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ چیزیں کتنی ہیں, سنت, وہ باقی چیزیں کچھ سنت ہے کچھ مستحبات ہیں. ٹھیک ہے, تو وضو کے اندر چہرے کو دھونا, بازو کو دھونا, سر مسا اور پاؤں کو دھونا یہ فرض ہے. لیکن ان جگہوں کو 3 بار دھونا فرض نہیں ہے. ان کو کتنی بار دھونا فرض ہے؟ 1 بار دھونا فرض ہے. 3 بار دھونا سنت ہے. 3 بار دھونا سنت ہے. تو اگر پانی آپ کے پاس کم ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس طرح کریں کہ ہر عضو کو 1 بار دھو لیں, 2 بار دھو لیں. اگر اس سے بھی زیادہ کم ہے تو 1 بار دھو لیں. اگر اس سے بھی زیادہ کم ہے تو آپ کلی نہ کریں, آپ ناک میں پانی نہ ڈالیں. ٹھیک ہے, آپ خلال نہ کریں, آپ اور کچھ نہ کریں, آپ صرف 1 مرتبہ چہرہ دھو لیں, 1 مرتبہ دونوں بازو دھو لیں, تھوڑا سا سر مسا کر لیں اور 1 مرتبہ پاؤں دھو لیں. تو جو فرائض ہیں اس کو ایک بار آپ ادا کر لیں تو کم پانی سے بھی آپ کا وضو جو ہے انشاءاللہ ہو جائے گا. مفتی صاحب نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے پھر کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ تو اکثر پیش آتا ہے, بس اوقات بڑوں کے ساتھ بھی پیش آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو نماز کے دوران آپ کا وضو ٹوٹ جائے نا, ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, ایک تو یہ ہے کہ باقی نمازیوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے ایسا راستہ ڈھونڈنا ہے کہ آپ باہر چلے جائیں. نماز تو آپ کی ٹوٹ گئی, ٹھیک ہے, وضو ٹوٹ جانے سے نماز بھی ٹوٹ گئی. اب آپ نے باہر نکلنا ہے تو آپ نے باہر نکل کر دوبارہ وضو کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے ایک تو راستہ ایسا اختیار کرنا ہے کہ آپ آگے پیچھے دیکھیں کہ پیچھے بہت زیادہ صفحے ہیں تو آپ نے سائڈ پہ نکلنا ہے, یا پہلے پیچھے صفحے کم ہیں, پیچھے تو ایک ہی صفحے لیکن سائڈوں پہ بندے زیادہ ہیں. اگر پیچھے صفحے زیادہ ہے تو پھر آپ سائڈ پہ نکل کر سائڈ سے نکل جائیں. ٹھیک ہے, اور اگر پیچھے صفحے کم ہیں لیکن سائڈوں پہ بندے زیادہ ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ بندے جب وضو ٹوٹ جائے تو آپ جس رکن میں آپ کے لیے آسانی ہو تب تک تو آپ اپنا نماز توڑ دیں, لیکن جس رکن میں باہر نکلنے کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو تو اس رکن میں آپ باہر نکل جائے. ٹھیک ہے, لوگ سجدے میں چلے گئے اس دوران پیچھے جانا آسان ہو جاتا ہے تو آپ پیچھے جو ہے وہ نکل کے وضو کر لیں. لیکن اس دوران یہ ہے کہ عزت نفس کا بھی خیال ہوتا ہے کہ اگر آپ یوں ہی باہر جائیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ بھائی بندے نے نماز میں ہوا خارج کر دی, تو یہ معیوب سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, معیوب سمجھا ہے تو آپ کیا کریں, فقہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ وضو ٹوٹ جائے تو آپ ناک کے آگے یوں ہاتھ رکھیں. ٹھیک ہے, ناک کے آگے یوں ہاتھ رکھیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اس کے ناک سے خون نکل رہا ہے, اس کے ناک سے خون نکل رہا ہے, نکسیر نکل رہا ہے, تاکہ آپ کا عزت بھی برقرار رہے. سمجھ آ گئی؟